یزیدیت یزیدیت یزید تخم پلید بلانت محمد وآل محمد صلوات اب آپ کے سامنے مجلس بیان کرنے کے لیے تشریف لائیں گے سید ضلع علمدار صلوات تمام حضرات بلند آواز سے فرما دیجیے میرے مولا حسن حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ومن عنده علم الكتاب واہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین واہل المتقین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی قرآن مجید وفی فرقان حکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صلوات بآواز بلند محمد والے محمد بلند تر صلوات توجہ ہے صاحبان کی گفتگو کا آغاز کیا جا سکے سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ جب تک بات ہو رہی ہے توجہ منبر کی طرف رکھیے گا تاکہ بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی پیدا ہو سکے اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے وہ مقصد بھی پورا ہو سکے ایک مرتبہ پھر سے مل کر صلوات پڑھنے سے بآواز چونکہ آج شب عاشورہ اور فضائل کے لیے وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ تفصیل سے بات ہو سکے لیکن جتنی بھی بات ہو گئی اسے بغور سنا جائے تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں ہم مسلسل کئی دنوں سے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے اور ان کے درمیان میں کہیں آل محمد اگر انسان آل محمد کو خدا کی طرف لے جائے تو وہ نصیری بن جاتا ہے اگر آل محمد کو مخلوق کی طرف لے آئے تو وہ مقصر بن جاتا ہے اور اگر سمجھ جائے کہ آل محمد در حقیقت ہے کہاں تو وہ مومن بن جاتا ہے جسے آل محمد اپنے اہل بیت میں شامل کر لیتے ہیں پانچ پاری بات اور ایسا تاریخ اسلام میں فقط ایک انسان کے لیے ہوا ہے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے ان تمام انسانوں میں سے صرف ایک منتخب ہوا جو اہل بیت میں شامل ہو سکا پانچ پائی بات یعنی وہ شخص وہ انسان اس معیار کا بنا
کہ اسے معلوم ہے کہ نہ تو یہ خالق کی طرف لے جائے جا سکتے ہیں نہ یہ مخلوق کی طرف، ان کے درمیان میں کہیں ہے، اور خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی شے ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ کوئی شے ہے ہی نہیں۔ ابھی بہت ہی عجیب سے راستوں سے ہم گزریں گے، اور اب چونکہ ہم ہیں فقیروں کے چاہنے والے، اور یہاں پر زیادہ تر نعرہ حیدری کے بعد ایک نعرہ لگتا ہے جس پر سارے جواب نہیں دے پاتے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یعنی زبان سے دینا اور بات ہے، دل سے جواب دینا اور بات ہے۔ سمجھداری؟ یعنی کہتے ہیں علی رب ہے، علی کو مولا ماننے والے بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ علی کے ساتھ رب کیسے لگ جاتا ہے پہنچ پائی بات، اور اس پہ بہت سی آیات سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی معتبر، ساری صورتیں معتبر ہیں لیکن ایک صورت ہے جس کو حوالے کے طور پر پڑھا جاتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے یا اکیلا، ایسا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا علی رب ہے تو یہ اللہ کون ہے؟ تو معذرت کے ساتھ یہ علی جسے آپ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں، پہلے تو مہربانی، دوسرا یہ کہ وہ علی صرف ہمارا نہیں ہے، وہ تو ہر اس مخلوق کا ہے جس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پہنچ پا رہی بات ہے؟ اب پروردگار نے اپنے نبی سے کہا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ آحد ہے، اور دنیا سمجھتی رہی کہ اللہ واحد ہے۔ پہنچ پا رہی بات؟ اب اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، سننے والوں کی سماعتیں تھوڑی ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، سمجھنے والوں کے عقیدے کچھ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں کہ ہاں اس وقت ممبر سے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ اللہ ایک نہیں دو ہیں، نعوذ باللہ، لیکن بغور سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ کون کہہ دے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں آحد ہوں۔ یہ بات کہنے کے لیے کہ وہ اکیلا ہے اسے محمد کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ ترجمے میں تھوڑا سا ادھر پھر ہے، لیکن ہم اسی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ آحد کا مطلب ایک ہے۔ پانچ رہی بات، ایک مان لیتے ہیں، اگر وہ ایک ہے اور وہ کافی ہے تو پروردگار نے یہ کیوں کہا کہ اے میرے حبیب تم کہہ دو؟ یہ جو تم ہے نا کہ آپ کہہ دیجئے، اگر اس آپ کو تم کسی مخلوق میں لے آؤ تو اس کا عدل خطرے میں پڑتا ہے۔ یہ اتنی کوئی مشکل بات تو نہیں تھی جو پروردگار خود نہیں کہہ سکا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ خود کہہ سکتا ہے، لیکن اس نے اس آیت کو مکمل کرنے کے لیے محمد کا سہارا لیا، اور اگر اس محمد کو تم کسی بھی مخلوق میں لے کر آ رہے ہو تو مخلوق خدا میں کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتا جو اس کی توحید کو مکمل کر سکے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اب اس کی توحید کو مکمل کرنے کے لیے کسی مخلوق کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا، اور اسے پسند بھی ہے۔ پانچ باری بات، اب پروردگار نے کہا کہ اے میرے حبیب تم ان سے کہہ دو کہ میں آحد ہوں، میں تنہا ہوں۔ تنہا سمجھتے ہو یا تنہائی سمجھتے ہو؟ انسان کے بارے میں ہمیں شریعت محمدیہ نے بتایا کہ انسان کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ اس کی تخلیق میں لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اگر وہ کبھی تنہا ہو تو وہ مخلوق نہیں رہ
جب بھی کوئی کہے کہ میں تو بہت تنہا ہو گیا، تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس وقت موجود ہے، خیال، تکلیف، مسائل، کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہے۔ کچھ نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، انسان کبھی بھی تنہا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان سے کہہ دو میں تنہا۔ اب اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ وہ تنہا کیسا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے کہا اللہ الصمد۔ یہ سمد تھوڑا سا عجب سا لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن ایک سمجھانے کی غرض سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سمد کے بارے میں کہتے ہیں وہ بے نیاز ہے۔ بے نیازی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے بہت کچھ سمجھنا پڑے گا، بالکل غور سے سنیں گا۔ خدا کو دکھ جیسا کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ عجیب سی بات ہے جو اس ممبر سے آپ تک بیان کی جائے، اسے دکھ نہیں، اسے کوئی تکلیف کا اس کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کو تکلیف ہوئی، خدا کو دکھ ہوا، خدا کو ایسا کچھ نہیں۔ بے نیازی یہ ہے کہ اس کے سامنے وہ اپنے عدل کو سامنے رکھتا ہے اور کسی شے کو سامنے نہیں رکھتا۔ باپ کے سامنے اس کا ایک بیٹا مارا گیا، آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا مارا گیا، اس خدا نے جو کیا وہ بے نیازی تھی۔ بے نیازی سمجھتے ہیں؟ اب اس پہ تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بیٹا مرا دوسرے بیٹے کی وجہ سے، باپ کو ایک بیٹے کا دکھ ہے اور پروردگار نے عدل کے طور پر کہا ہم دوسرے کو بھی مار دیتے، اور آدم مسلسل رو رہا ہے اپنے ایک بیٹے کو روتے ہوئے، مسلسل رو رہا ہے، وہ اپنی بے نیازی پر ہے۔ اسے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا کہ ایک بیٹا مارا گیا، اور اس نے اپنے عدل کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کہا دوسرا لعنت لے کر مر جائے گا۔ پروردگار نے کافی سال آدم کو روتے ہوئے دیکھا، اس کو کوئی رحم آیا، عدل کی بنیاد پر اس نے آدم کو ایک اور بیٹا دیا۔ اب تاریخ اسلام نے لکھا یہ اس کی بے نیازی ہے۔ چلتے چلتے نوح علیہ السلام کا دور آیا، پروردگار نے نوح کو ایک بیٹا دیا، وہ سرکش بنا، تکبر کرنے والا، حد سے نکلنے والا۔ اللہ نے کہا ایک کشتی بناؤ، بنانے کے بعد اسے بلاؤ، آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم نے کشتی سے نہیں اترنا، اپنے صاحبزادے کے لیے۔ پہنچ پا رہی بات؟ پروردگار نے کشتی بنوائی، بنوانے کے بعد نوح علیہ السلام سے کہا اپنے بیٹے کو بلاؤ، دعوت دو آنے کی۔ آئے ٹھیک، نہیں آئے تو خیر، نہیں آیا، اللہ بے نیاز رہا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا، اس کی توحید کو کچھ نہیں ہوا کہ ایک باپ سے اس کا بیٹا جدا ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سلسلہ چلتے چلتے یعقوب علیہ السلام تک بات آئی، پروردگار نے یعقوب کو اور بھی بیٹے دیے اور ایک بڑا ہی حسین بیٹا عطا کیا، اور محبت باپ بیٹے کے درمیان ایک حد کو عبور کر چکی۔ دوسرے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ پروردگار نے ایک امتحان رکھا جو عدل پر مبنی تھا، اور پروردگار نے کہا ایک خاص مدت تک تم اس سے بچھڑے رہو گے۔ ایک سوال، یعقوب کو یوسف سے ملانا کتنا مشکل تھا، مگر اس نے ایک خاص مدت رکھی، اور یہ جو پروردگار خاموش رہا کہ نہیں ملائیں گے یعقوب کو یوسف سے، اس میں پروردگار بے نیاز رہا، اسے پرواہ نہیں رہی۔ غور کیجیے گا، ہم عدل پہ بات کر رہے ہیں،
سمجھ میں آ رہی؟ اب اسی طرح چلتے چلتے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، محبت پیدا ہوئی، پروردگار نے کہا، خواب میں دکھایا، اس کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ بے نیازی تھی، وہ رحیم تھا، کریم تھا، اس نے عدل کی بنیاد پر کہا کہ لو ہم تمہارا بیٹا بچا دیتے ہیں۔ یہ رحم نہیں تھا، عدل پر مبنی تھا۔ یہ وہ جو مسلسل جب باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا تھا، اگر فقط رحم ہوتا تو اسی وقت ہو جاتا، ہاتھ باندھنے سے پہلے، آنکھوں پہ پٹی باندھنے سے پہلے، بچے کو زمین پر مضبوطی سے باندھنے سے پہلے ہو جاتا۔ یہ جب تک وہ خدا کچھ کر نہیں رہا تھا وہ بے نیاز تھا، وہ بے نیاز تھا۔ اب تھوڑا سا سنبھل کر سنیے گا، تمہاری میری زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہے نہیں، وہ اس وقت تمہیں بتا رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں۔ لیکن پروردگار نے قرآن پاک میں کہا، ہم نے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ کیسا بے نیاز ہے کہ کبھی ساتھ رہتا ہے، کبھی اکیلا چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کی سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی۔ اب پروردگار نے فوراً کہا، لم یلد ولم یولد، مجھ سے نہ تو کچھ نکلا ہے نہ مجھ میں کچھ شامل ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا پروردگار نے کہا کہ کچھ بھی مجھ میں شامل نہیں ہوا، کچھ بھی مجھ سے جدا نہیں ہوا۔ اب یہ ساری آیت آپ نے بغور سن لی۔ اب اگر ایسا ہے تو پروردگار کا عدل خطرے میں ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں۔ واحد سمجھ لیجیے، قل هو اللہ احد۔ اگر پروردگار احد ہے اور یہ اس کا عدل ہے کہ وہ تنہا رہے گا، اور پروردگار نے کہا میں 6 دن میں کائنات بنانے کے بعد میں عرش پر مقیم ہو گیا، اب یہ اس کی سلطنت ہے جہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تنہا ہوں۔ اس تنہا ترین مقام پر دو اور ذاتیں کیسے دکھائی دے رہی ہیں، یہ سننا تھوڑا سا عجب سا محسوس ہوتا ہے۔ کون؟ معراج ایک ایسا راز ہے توحید کا، ایک ایسا راز ہے توحید کا کہ پروردگار کو ضروری نہیں تھا کہ اپنے محبوب سے عرش پر ملاقات کرے، ضروری نہیں تھا، لیکن مصلحتاً تھا کہ کچھ دکھانے کے لیے کہ قرآن میں آیت ہے قل هو اللہ احد، میں تنہا ہوں، اے میرے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میں تنہا ہوں۔ اس کی تنہائی میں کسی کا ہاتھ اور انگوٹھی کا آنا اور اس کے بعد پھر اسی آیت کا رہنا کہ میں ان کے آنے کے بعد بھی اکیلا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ عدل تھوڑا سا خطرے میں محسوس ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، اللہ نے کہا کہ میں آحد ہوں، بالکل غور فرمائیے گا، کیا آحد؟ موسیٰ کو کوہ طور پہ ملنا ضروری تھا، غور فرمائیے گا، ملنا ضروری تھا، مصلحت مند تھا۔ اب وہاں پر پروردگار نے موسیٰ جیسے نبی سے کہا گھبرانا نہیں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ آواز کہاں سے آئی؟ ایک درخت کے پیچھے سے، درخت سے نہیں، درخت کے پیچھے سے آواز آئی، اے موسیٰ گھبرا نہیں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ ایک سوال، موسیٰ گھبرا کیوں رہا تھا؟ پروردگار موسیٰ کو تسلی دے رہا ہے کہ اے موسیٰ گھبرا نہیں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ اب اس قل هو اللہ احد سے ایک سوال ہے کہ تو کیسا تنہا ہے؟ درخت سے تیری آواز آ رہی ہے اور آواز تب تک نہیں آتی جب تک کہ کسی مقام سے نکل نہ جائے۔ پہنچ پا رہی بات؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔
آواز کیسے پیدا ہوتی؟ میں بول رہا ہوں، زبان میں ایک تھرتھراہٹ سی پیدا ہو رہی اور وہی آگے آپ کے کانوں تک منتقل ہو رہی، ادھر سے ادھر کچھ چلا جائے تو یہ منتقل ہو رہا ہے۔ کوہ طور پہ خدا کی تجلی کا لہجہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، مجھ میں نہ تو کچھ داخل ہوتا ہے نہ مجھ سے کچھ نکلتا ہے۔ کوہ طور پہ جو آواز نکل رہی ہے، معراج میں جو ہاتھ دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے بارے میں ایک شک و شبہ ہے کہ ہاتھ کس کا ہے، پروردگار کا ہے، علی کا ہے، انگوٹھی کس کی ہے، لیکن ہمارا سوال وہیں پر ہے کہ اللہ اگر تنہا ہے تو معراج میں یہ مصطفیٰ اور علی کا ہونا کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ وہاں پہ ان کا ہونا کیا ہے؟ اب صرف غور فرمائیے گا کہ جس مقام پر، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس مقام پر مخلوق کا داخلہ ممنوع ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر مخلوق کا داخلہ ممنوع ہے۔ جو مخلوقات میں جو بہترین جو مخلوق تھی اس وقت وہ جبرائیل امین، اور جبرائیل امین کو وہاں پر روک دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے لے کر جائیں گے تو پر جل جائیں گے۔ اب پتہ چلا کہ اس سے آگے جو سلطنت ہے وہ مخلوق کے لیے نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ مخلوق کے لیے یہ ہے ہی نہیں۔ اب صرف جو گھبراہٹ ہے، جو پریشانی ہے، اس کو دور کرنا چاہ رہا، وہی جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اور جانتا ہے یہ کون ہے۔ کون؟ محمد عربی۔ علی کے پاس آ رہے، جانتے یہ کون ہے؟ یہ علی المرتضیٰ۔ یہ کون ہے؟ حسن مجتبیٰ۔ یہ کون ہے؟ حسین شہید کربلا۔ لیکن پروردگار نے جب ان تمام ہستیوں کو ایک چادر کے نیچے رکھا تو اللہ کا ایک قاصد بھی پہچان نہیں پایا یہ کون ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اسی میں بات کو تھوڑا سا کھول کر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر محمد عربی کو اکیلا دیکھا جائے تو وہ محمد الرسول اللہ نظر آتے، اگر وہ پنجتن پاک کے ساتھ نظر آئے تو جبرائیل بھی پوچھتا ہے یہ کون ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا غور فرمائیے گا کہ جب پروردگار سے جبرائیل امین نے پوچھا یہ کون ہے تو بتانے کا طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ یہ میرا رسول ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین۔ علیحدہ علیحدہ تعارف بھی ہو سکتا تھا اور یہ بڑا ہی بہترین تعارف تھا، لیکن پروردگار نے جو تعارف کروایا وہ کروایا حجاب اللہ سے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ حجاب اللہ سے تعارف کروایا۔ کیا تعارف کروایا؟ یہ جناب فاطمہ ہے، اور مرتبہ کچھ نہیں بتایا۔ غور فرمائیے گا، کون؟ یہ جناب فاطمہ ہے سلام علیہ، اور یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، لیکن جناب زہرا کا تعارف نہیں ہے کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ اب یہاں پر کچھ حیرانی پریشانی ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا سا دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم دوبارہ سے اسی آیت کو پڑھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ احد ہے، اللہ تنہا ہے۔ کیسا تنہا ہے کہ اس کی تنہائی میں کسی کی شمولیت، کسی کا ظہور اس کی تنہائی میں اس کے توحید کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ جہاں تک بات سمجھ میں اس کی توحید کو خطرے میں ڈالتا ہے، اس میں کسی کو بھی شامل کرنا توحید کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن تاریخ آدم کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی توحید بغیر علی کے کبھی بھی مکمل نہیں۔ یہ دعویٰ ہے لیکن دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ سارے شیعہ حیدری کرار بیٹھے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، علی کا نام سننے والے بیٹھے ہیں۔
جو علی کا نام سننے والے بیٹھے ہیں ان کو مخاطب کر کے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک نبی ہے جو لوہے کو نرم کرتا ہے کس کے نام سے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کس کے نام سے؟ علی کے نام سے۔ طاقت کس کی؟ اللہ کی۔ نام وہ علی کا کیوں لے رہا ہے؟ ایک سوال ہے جو بھی بار بار آپ کے سامنے آئے گا کہ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کے لیے اللہ ہی ہے، لیکن اللہ آدم سے بھی کہہ رہا ہے مجھ سے بات کرنی ہے تو ان سے بات کرو۔ نوح سے کہا کشتی کو بچائے رکھنا ہے تو ایک تختے پر ان کا نام لکھے رکھو۔ کچھ بھی کرنا ہے ان کا واسطہ دو۔ یوسف سے کہا کنویں سے نکلنا ہے تو ان کا واسطہ دو۔ یعقوب نے یوسف سے ملنا ہے تو ان کا واسطہ دو۔ اب ایک سوال جو مؤدبانہ انداز میں آپ کے سامنے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے، داؤد کے لیے بھی سب کچھ وہی کر سکتا ہے، نوح کے لیے بھی سب کچھ وہی کر سکتا ہے، جب سب کے لیے وہ کر سکتا ہے تو اس نے آل محمد کو سہارا کیوں رکھا؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اب اسے سہارا رکھا کس لیے ہے؟ اس پہ دنیا حیران ہے۔ ہم صرف آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کا کوئی بھی رکن آل محمد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ سننے میں تھوڑا سا عجب لگتا ہے، غیر لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں، لیکن ابھی جو مومن بیٹھے ہیں، جو جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہیں، ان کو مخاطب کر کے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میں جو بات منوانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ان کو منوانے کی کوشش کر رہا ہوں جو پہلے سے علی کو مانتے ہیں، جو پہلے سے ہی آل محمد کو مانتے ہیں، جو آل محمد کے ہر فرد کو ہر مخلوق سے بہتر مانتے ہیں، مگر مانتے کسی نہ کسی رنگ میں مخلوق ہے۔ ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آل محمد کا تعلق مخلوق کے خدا سے نہیں ہے اور نہ ہی خالق سے ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں کہیں کوئی تعلق ہے آل محمد کا، اسی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بولیں۔ اب صرف چونکہ وقت میں اتنی گنجائش ہرگز نہیں بن پا رہی تو ہم صرف نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ سارے شیعان حیدر قرار بیٹھے ہیں، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں اور میری بات کی تائید کریں گے۔ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اور کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ یہاں پہ کون بیٹھا ہے کہ جس کا عقیدہ نہیں ہے کہ علی مومنوں کی نماز ہے؟ علی مومنوں کی نماز، علی مومنوں کی اذان، علی مومنوں کی زکوٰۃ، علی مومنوں کا ایمان علی کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، نماز کس کے لیے ہے؟ خالق کے لیے۔ اذان کس کے لیے؟ خالق کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ خالق کے لیے۔ جہاد کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ۔ تبلا خالق کے لیے، تبرہ خالق کے لیے۔ علی کہہ رہے ہیں اذان میں ہوں، زکوٰۃ میں ہوں، حج میں ہوں، زکوٰۃ میں ہوں، میرے پروردگار کی نماز تیرے لیے۔ علی کہہ رہے ہیں میں ہوں۔ اگر یہ کوئی مخلوق ہے تو مخلوق کے لیے نماز نہیں ہے، مخلوق کبھی بھی نماز بن نہیں سکتی، مخلوق کبھی بھی زکوٰۃ بن نہیں سکتی۔ یہ باتیں تھوڑی سی عجب سی محسوس ہو رہی ہیں، لیکن توجہ پوری فرمائیے گا۔ علی نے کہا کہ میں مومنوں کی نماز کیا پڑھتے ہیں؟ فجر تھوڑی سی سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت ہے، الحمد پڑھی، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام، کس کی طرف؟ کعبے کی طرف منہ کر کے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر۔ علی نے کہا وہ نماز میں ہوں۔ اب یہاں پر 2
دو طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے کہا علی خدا ہے. علی کے اس قول کو سن کر کہا کہ علی خدا ہے. نعوذ باللہ. بالکل غور سے سنیے گا. علی نے کہا میں مومنوں کی نماز ہوں. اس کا مطلب ہے کہ بغیر حب علی نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ بغیر علی کے نماز مکمل نہیں ہو سکتی. کہا میں روح نماز ہوں، میں روح آذان ہوں. اب یہاں پر تھوڑی سی حیرانی اور پریشانی ہو رہی ہوگی کہ ہاں ایک مخلوق میں جو اعتراض کرتے نا کہ اگر علی کوئی اتنا بلند و بالا آپ دکھا رہے ہیں تو علی سجدہ کیوں کرتا ہے؟ اسی علی نے کہا کہ جو تم سجدہ کر رہے ہو وہ سجدہ میں علی. کس کا؟ مومنوں کا. کس مومن کا؟ جو خدا کی نگاہ میں مومن ہے، جو خدا کی نگاہ میں مومن ہے. اب ہم نے مجلس کے آغاز میں آپ کے سامنے بات عرض کی کہ ہمیں تو تاریخ اسلام میں صرف وہی مومن نظر آیا جسے اہل بیت نے اہل بیت میں شامل کیا. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اب اس نے علی کو اس مقام پر دیکھا کہ اہل بیت نے کہا کہ تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہے. اب اہل بیت میں شامل ہونے کی بھی کچھ طریقہ کار ہے. حدیث کتاب ہے، آپ نے سنا کہ چادر کے نیچے جو تھے وہ اہل بیت تھے. اب اہل بیت کے قریب کوئی مستور کھڑی تھی اور اس نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آ جاؤں؟ رسول خدا نے کہا تیرا مقام ہے مگر ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تمہارا مقام ہے مگر ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس چادر کے نیچے جو آ جائے وہ مخلوق میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ مخلوق میں نہیں ہے. اب جب وہ مخلوق میں نہیں ہے تو جبرائیل پوچھ رہے یہ کون ہے؟ اللہ کہہ دے کہ یہ میری بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے. نہیں، کہا یہ فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے اور یہ خود ہے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اس آل محمد کو کس مقام پر رکھے. اور نتیجے کے طور پر صرف چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ایک چھوٹی سی بات سن لیجیے گا. آل محمد کے ایک فرد نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہم میں اور اس میں بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے. اس جملے کو غور سے سنیے گا. ہم میں اور اس میں بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک سوال، کس نے کہا؟ معصوم نے کہا کبھی وہ ہم بن جاتے ہیں. یہ محال ہے کہ خالق کبھی مخلوق بنے. یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ خالق کبھی مخلوق بنے، اور یہ اس کے عدل کے بھی خلاف ہے کہ کبھی مخلوق خالق بنے. نہیں، اب معصوم نے کہا ہم میں اور اس میں بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں. اور پھر معصوم نے کہا اس کے باوجود وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں. اب بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آل محمد کہاں رہتے ہیں تو بس ایک بات عرض کر دیتا ہوں. قرآن میں وہ کبھی خود کو ہم کہتا ہے، کبھی وہ خود کو وہ کہتا ہے، لیکن ہم میں بھی وہی رہتا ہے، وہ میں بھی وہی رہتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ہی لوہے کو نازل کیا. اس ہم میں کوئی ہے جو اس کی تنہائی کو دور کرتے ہوئے بھی تنہا رہنے دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ہو سکتا ہے کہ بات سمجھ میں آئی. قرآن پاک میں جہاں اس نے کہا کہ ہم، کہیں پر اس نے کہا کہ وہ. جب وہ خود کو وہ کہتا ہے تو تب بھی اس کا اشارہ اسی کی طرف. جب وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ عمل کیا تب بھی اس کا اشارہ اس کی تنہائی کی طرف. لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اور ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اور ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. ان کے درمیان ایک حد فاصل رہے گا، کیونکہ ہم ہے جمع کا صیغہ،
وہ ہے تنہا کا صیغہ. اس نے قرآن پاک میں کہا کہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا, اور مختلف مقامات پر اس نے کہا کہ ہم نے ایسا کیا. یہ ہم میں کون ہے؟ اور جب تفسیر کرنے والوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں خدا اپنے فرشتوں کو شامل کرتا. اگر وہ اپنے عمل میں فرشتوں کو شامل کرے تو وہ مخلوق کو شامل کر رہا ہے. مخلوق کو اگر شامل کرے تو وہ قل هو اللہ احد نہیں رہتا, اللہ الصمد نہیں رہتا. تب اس نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, چاہتا تھا کہ پہچانا جاؤں. اپنی چاہت کے لیے اس نے آل محمد کو ظاہر کیا. اس نے ظاہر ایسے کیا کہ دنیا اسے دیکھے. نہیں سمجھ آئی؟ دنیا اسے دیکھے, کیونکہ خدا کے قانون کے مطابق اسے دیکھا نہیں جا سکتا. اب اسے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں, صرف چھوٹی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو سورج کی روشنی آپ تک پہنچ رہی ہے, یہ کہاں کی ہے؟ سورج کی. اسے سورج کہیں گے کہ سورج کی روشنی؟ اسے سورج سے جدا کہیں گے کہ سورج ہی کہیں گے؟ سوال ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. جو روشنی آپ تک پہنچ رہی ہے اسے سورج کہا بھی نہیں جا سکتا, اس کے علاوہ اسے کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا. غور فرمائیے گا, وہاں سے روشنی آ گئی ہم تک. کیا ہے یہ؟ سورج کی روشنی. مگر یہ سورج نہیں. اگر یہ سورج نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ ہے سورج کی, مگر یہ سورج نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. ہے؟ اب جب پروردگار نے کہہ دیا قسم ہے سورج کی, تو روشنی کی قسم خود بخود ہو گئی. لیکن پروردگار نے علیحدہ سے کہا کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی. اب سورج اور اس کی روشنی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں, ایک ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ اگر سورج ہم تک آ جائے ہم نہیں رہیں گے, ہم سورج کے پاس چلے جائیں تب بھی ہم نہیں رہیں گے. اس سے استفادہ لینے کے لیے وہاں سے روشنی یہاں آتی ہے. سورج نہیں ہے مگر سورج سے جدا بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اب ہم کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں, بالکل توجہ سے سنیے گا. آل محمد خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا کہیں تب بھی گستاخی, خدا کہہ دے تو تب بھی گستاخی. اب پروردگار نے کچھ قانون بنائے جو موسیٰ کے ذریعے بتائے. موسیٰ جتنا برداشت کر سکا روشنی اتنی آئی. سمجھ میں آئی بات؟ جتنا برداشت کر سکا روشنی اتنی آئی. آدم جتنا برداشت کر سکا روشنی اتنی آئی. ہر نبی اتنا ہی برداشت کرتا, جتنا برداشت کر سکتا تھا اتنی ہی روشنی آئی. اب باری آئی اس کی جو کتنی برداشت کر سکتا تھا. پھر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فاصلہ اتنا رہ گیا کہ صرف 2 کمان کا رہ گیا. کس کا؟ محمد کا اور خالق کا. ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, خالق اور مخلوق کے درمیان فاصلہ 2 کمان کا تھا, 2 فٹ کا, 2 گز کا, 2 بالش کا نہیں تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی تو اس وقت جو بھی لمبائی ناپی جاتی تھی اس کا جو سب سے چھوٹا جو طریقہ تھا وہ 1 ہاتھ کا طریقہ تھا, کہ اتنے بالش فرق تھا. لیکن پروردگار نے کہا 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا. یہ اللہ نے 2 کمان کا فاصلہ کیوں کہا؟ کیونکہ جب 2 کمان کو آپس میں ملاؤ تو ایک دائرہ بنتا ہے. دائرے کا کوئی بھی کنارہ نہیں ہوتا, دائرے کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دائرے کے کس طرف خدا تھا اور کس طرف بندہ. اب یہ پتہ لگانا بہت ہی مشکل بات ہے کہ دائرے کے کس طرف خدا کس طرف عبد ہے. لیکن درمیان میں ایک ہاتھ نے آ کر بتا دیا کہ اس کی روشنی کچھ اور ہے, اصل کچھ اور ہے. اب بات میں اتنی گنجائش نہیں ہے. ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے بآوازیں بلند.
چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس سے آگے بات کریں گے، لیکن آج کی رات بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک باپ اور بیٹے کے درمیان جو پیدا ہونے والی محبت کی۔ حسین نے کہا بیٹا میں کیسے اجازت دوں، تو ہم شکل پیغمبر ہے، تیری شکل میرے نانا سے ملتی ہے، جب کبھی بھی اپنے نانا کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا میں تجھے دیکھ لیتا۔ یہ باپ اور بیٹے کی محبت کا تذکرہ ہے۔ بیبیاں ساری رات دعا کرتی رہی یہ رات نہ ڈھل جائے، یہ رات گزر نہ جائے، یہ یہیں رک جائے۔ جانتے ہو حسین اپنے صاحبزادے سے کتنی محبت کرتے تھے؟ جناب ام لیلہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو اکثر دیکھتی تھی کہ جس جھولے میں علی اکبر ہوتے وہاں پہ کسی کا سایہ نظر آتا، میں پوچھتی کون؟ تو حسین کہتے کہ آہستہ بول، میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آیا۔ مولا سارا دن تھا، کہا اس کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ جانتے ہو حسین اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے کہ کربلا میں اپنے پہلو میں علی اکبر کو سلایا ہوا ہے۔ اصغر سے کتنی محبت ہے کہ اپنے سینے میں جگہ دی ہوئی ہے۔ رونے والوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مولا کربلا میں اتنی جگہ تھی، سکینہ کے لیے کوئی نہیں؟ کیا سکینہ کے لیے اتنی بھی جگہ نہیں تھی کربلا میں کہ باپ کے سینے پہ سونے والی پتھروں پہ سوتی رہی، لوگ جھڑکیاں مار مار کر اٹھاتے رہے، تازیانے مار مار کر اٹھاتے رہے۔ ایک رونے والوں کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اذان علی اکبر کہنی ہے، لیکن اس سے پہلے علی اکبر کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے پردوں میں اپنے جوان بچے پالے ہوں۔ رونے والوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں ساری بات چھوڑ دے رہا ہوں کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ حسین نے اجازت دے دی اپنے بیٹے کو مرنے کی جو اجازت دی، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑے نے چلنا شروع کیا، حسین نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، گھوڑے نے رفتار تیز کی، حسین کی رفتار تیز ہوئی، گھوڑے کی رفتار اور تیز ہوئی، حسین کی رفتار اور تیز ہوئی۔ جب رفتار کچھ ایک حد کو عبور کر چکی تو علی اکبر نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے کے آگے ایک برقعے والی عورت کھڑی ہے۔ وہ علی اکبر کو روک کر کہہ رہی ہے ذرا آہستہ چلو، میرا بیٹا پیچھے گر گیا ہے، میرا حسین پیچھے گر گیا، میرا حسین زمین پر گر گیا۔ میں رونے والوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، علی اکبر نے اپنا گھوڑا واپس موڑا، حسین کے پاس آئے، کہا بابا کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کے نانا کے دین پر قربان ہو جاؤں؟ حسین نے کہا میں چاہتا ہوں کہ قربان ہو جائے، تو مولا آپ بار بار میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ اجازت دے دی ہے تو بار بار پیچھے کیوں آتے ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں مر جاؤں؟ حسین نے روتے ہوئے علی اکبر سے ایک سوال کیا، بیٹا میں یہ تجھ سے تب پوچھتا جب تیرا بیٹا تجھ سے ایسا کوئی سوال کرتا، تجھ سے ایسا سوال کرتا۔ اب جب مقتل نے جناب علی اکبر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مقتل کئی بار گئے کئی بار واپس آئے، ہر بار واپس آنے کی کوئی وجہ تھی۔ علی اکبر میدان کربلا گئے، پیچھے سے امام حسین نے ام لیلہ سے کہا کہ اب علی اکبر تجھ سے نہیں مل پائے گا، تجھ سے اب نہیں مل پائے گا۔ جناب ام لیلہ خیمے کے اندر گئی، اپنے بال کھولے، سر پہ رکھا قرآن اور اللہ کو واسطہ دیا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، مجھے علی اکبر سے ایک دفعہ ملا دے۔ علی اکبر واپس آئے، ایسا لگا کہ ماں کی دعا قبول ہوئی۔ حسین سے علی اکبر نے
کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو تسلی مل جاتی. حسین نے اپنے علی اکبر کے چہرے کو پکڑ کے کہا کہ خدا کسی کو ایسا وقت نہ دلائے کہ تیرے جیسا بیٹا مجھ جیسے باپ سے کچھ مانگے اور باپ دے نہ پائے، اور باپ کو دے نہ پائے. جانتے ہو جناب علی اکبر کا مرتبہ کیا ہے، حسین کتنی محبت کرتے ہیں. میں ایک جملے میں عرض کر کے میں اذان پڑھنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ سن لینا. یہ جب سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوئے نا، اس کے بعد شمر بڑا ہی لعنتی انسان تھا. اسے انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، لیکن وہ بغور دیکھتا رہا کہ پورے راستے حسین کی نگاہیں صرف علی اکبر کے چہرے کی طرف رہتی ہیں. اس نے چاہا کہ علی اکبر کو حسین سے دور رکھا جائے. اس نے ایک جگہ پر آ کر علی اکبر کے سر کو کسی صندوق میں بند کر دیا. رات ہوئی وہ سو گیا. صبح ہوئی تو دیکھا حسین کا سر نظر نہیں آ رہا. جب حسین کا سر نظر نہیں آیا نا، امام سجاد کے پاس آئے. پہلے کوڑے مارے، تازیانے مارے، مارتا رہا اور پوچھتا رہا بتا تیرا باپ کہاں ہے. جب پوچھا نا تیرا باپ کہاں ہے، امام سجاد نے رو کر کہا پہلے مجھے بتا میرے علی اکبر کا سر کہاں ہے، میرے علی اکبر کا سر کہاں ہے. جب اس صندوق کو کھولا گیا جہاں پہ علی اکبر کا سر تھا، شمر دیکھ کر حیران ہو گیا. حسین کے لب علی اکبر کے لبوں پہ تھے. حسین کے سر، حسین کے لب علی اکبر کے لبوں پر تھے. بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ علی اکبر سے حسین کتنی محبت کرتے تھے. یہ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ حسین جیسا باپ علی اکبر جیسے بیٹے سے محبت کتنی کرتا. بس ایک جملہ سن لینا، وہ جتنی محبت کرتا تھا اس نے اتنی محبت میں کہا کہ میری بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ لہجائے رسول میں اذان سنے. علی اکبر میں چاہتا ہوں کہ تو آخری دفعہ اپنے لہجے میں اذان سنا دے. یہ سننا تھا. بھائی کو اپنی بہن یاد آئی. یاد کرتے ہوئے کہا بابا جان آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ کو اپنی بہنوں کا تو خیال رہا. میری بہن جو مدینے میں میری راہ تک رہی ہے اس کا خیال کیوں نہ آیا. حسین نے کہا میں وقت کا امام ہوں، ہوا کو حکم دوں گا تو اذان کہہ. ہوا اس اذان کو مدینے کی گلیوں تک لے کر جائے گی. وہ جو مدینے کی گلیوں میں قدم علی اکبر پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کو ایک آواز سنائی دی. آواز کچھ ایسی تھی کہ جو قیامت تک دوبارہ سنائی نہیں دینی تھی. اس آواز کو سننے کے بعد جناب سغرا کے سر سے ایک چادر ہٹی جو ہوا کی وجہ سے ہٹی. گھر میں آئی، آ کر کہا اماں یہ جو آج ہوا بار بار میرے سر سے ردا ہٹا رہی ہے، اللہ خیر کرے میرے علی اکبر کی. ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. روتے رہنا اور علی اکبر کی اذان سنتے رہنا. جو بہنوں والے ہیں ان کو مخاطب کر کے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ جس نے شہدوں کی خواہش رکھی تھی وہ اذان بھی سامنے سن نہ پائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله یا زبان سنو اے اللہ یا زبان سنو اے اکبر کی اذان سنو اے